اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسلم اکیڈمی کی جانب سے پروگرام درس فقہ کی ایک مزید نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہمارے بہت قریب ہے اور ان قریب رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا، تو یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر اظہار مسرت کرنے، اس کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ کلام کیا جائے، اور اسپیشلی اس بات پر کہ رمضان آتا ہے تو بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور ان کی ایک ہی وہ اس میں وجہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو ہم جسمانی کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، ہماری ڈائٹ ڈسٹرب ہوگی اور ہمیں بھوک برداشت کرنی پڑے گی، لائف ڈسٹرب ہوگی، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو اسپیشلی اس پر بھی بات کی جائے گی، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بہت ہی ممتاز عالم دین علامہ شوکت مدنی صاحب کو دعوت دی ہے۔ یہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور بہت خوبصورت ثنا خواں بھی ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ یہ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت پر کچھ کلام کریں، اور یہ بتائیں کہ رمضان جیسے ہی قریب آتا جائے تو کس طرح مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوشی پیدا ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں دل کے گوشے میں غم فیل کریں۔ تو ذرا اس بارے میں آپ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو فرمایا اور کچھ کہنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیں، آپ نے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس پر خوشی کے اظہار کے حوالے سے فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کیسے ہے کہ آج اگر ہم دین پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں، دینی تعلیمات ہمارے درمیان ہے، تو وہ اسی قرآن کا صدقہ ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم دین سے دور ہوتے اور ہم دینی تعلیم سے دور ہوتے، تو اس طرح ہمارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ تو یہ ہدایت اور رہنمائی یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جب جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنی فضیلت کا حامل ہے، اور اب ایسا انعام اور ایسی فضیلت کا حامل جو مہینہ ہے وہ ہمارے درمیان جب آتا ہے تو ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ ہمارے دل کے کسی گوشے میں افسردگی پائی جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے، یار رمضان قریب آ رہا ہے، اب ہمیں پابندیاں کرنی پڑیں گی اور پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک طرف تو یہ بھوک اور پیاس ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اس میں ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اسی طرح جب اس میں لیلۃ القدر آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اب ایسی فضیلت اور ایسی عظمت والا مہینہ جب ہمارے درمیان آئے تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب انعام اور کسی کو انعام ملتا ہے دنیاوی طور پر تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کے برتھ ڈے ہو تو جس دن کے اندر یا جس مہینے کے اندر برتھ ڈے ہوتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور پہلے ہی سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک کی تعظیم کرنی چاہیے، اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے اور پہلے ہی سے اس کی تیاری کر دینا چاہیے۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے
تو ہمیں چاہیے کہ مکمل روزے رکھیں، اور اس میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اس نے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ مغفرت اور بخشش کے پروانے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور روزوں کے حوالے سے علامہ صاحب ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے اور روزوں کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یار جب ہم روزے رکھیں گے اور مسلسل 30 روزے رکھیں گے تو شاید ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر مسلسل 30 روزے رکھیں تو ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تو جی علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ رمضان کی آمد پر ہمارے دل خوش ہونے چاہیے، غم زدہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں پہلے سے رمضان کی آمد کے سلسلے میں پلاننگ کر لینی چاہیے، اپنا ذہن تیار کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو ہمیں اس حوالے سے اپنا ذہن تیار رکھنا چاہیے۔ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ روزے رکھیں گے مکمل 30 تو شاید جسمانی طور پر کچھ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، یا شاید ڈائٹ ڈسٹرب ہوگی تو صحت بھی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو کیا اس بات میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں یہ بات بالکل حقیقت سے دور ہے اور صحیح علم سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ روزے رکھنے سے صحت ڈاؤن نہیں ہوتی، صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ صحت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، بالفرض اگر روزے رکھنے سے صحت خراب ہوتی بھی تو آپ دیکھیں کہ روزے رکھنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے دیا ہے، اور وہ خدا کہ جس نے سارا سال ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، انواع و اقسام کے علامہ صاحب ہم ڈشز کھاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے کھاتے ہیں، جتنا دل کرتا ہے اتنا کھاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمارا خدا کہ جس سے ہم محبت کے اور اپنے نبی کریم علیہ السلام کے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک حکم آ چکا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو 30 روزے رکھنے ہیں۔ اور وہ عاشق اور وہ محبوب جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرے لیکن اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کو اس کا دل مضطرب اور بے چین ہو جائے کہ میں 30 دن بھوکا رہوں گا، مجھے 30 دن برداشت کرنا پڑے گا، تو یقیناً یہ ایک سچے عشق اور سچے محبت کی علامت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت پر بات کریں تو روزے رکھنے سے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت علامہ صاحب اچھی ہوتی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور علیہ السلام کے جن کے اقوال آج سے 1400 سال پہلے آج کی سائنس ان کو پروو کر رہی ہے، وہ حقیقت پر مبنی سامنے آ رہے ہیں، تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ اور ہم اپنی جاب کو، اپنی نوکری کو، یا اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے ایگزامز کو وہ رکاوٹ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے سر چکراتا ہے، بخار آ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ تم بیمار نہیں ہوگے، تم الٹا صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو علامہ صاحب پروف کر چکی ہے کہ سارا سال انسان کا معدہ ورکنگ میں رہتا ہے تو اس کو ریسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور رمضان المبارک یہ بہترین ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمارا معدہ یا ہماری باڈی ہے تھوڑا ریسٹ میں آتی ہے، یہ صحت کی علامت ہے۔ تو ہمیں اس بات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر بالفرض کو کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو پریکٹیکلی میں اگر ایک سوال رکھوں کہ اگر اسی طالب علم کو جو ایگزامز کا بہانہ بنا رہا ہے، اسی شخص کو جو آفس اور جاب کا بہانہ بنا رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ تم ایک روزہ رکھو، اس کے عوض میں تمہیں 5000 روپے دیے جائیں گے، تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ یقیناً رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم برداشت بھی کر سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی شرعی پوائنٹ آف ویو سے مکمل 30 روزے رکھنا یہ ہر ایک کی دینی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو ٹرینڈ ہے کہ بھائی تم نے کتنے روزے رکھنے ہیں، کہ کتنے روزے تم نے رکھے ہیں، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، ہمیں مکمل 30 روزے رکھنا ہوگے۔ اللہ اور رسول جس کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اس کی طرف سے ہمیں حکم ہے جو کہ ہمیں خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس کے آنے کی وجہ سے خوش ہونے، اس کا اہتمام کرنے، اس کے حوالے سے ذہنی طور پر پریپیئرڈ ہونے، اور اس میں مکمل 30 روزے رکھنے، اور یہ اعتقاد رکھنے کہ روزوں سے صحت بنتی ہے، صحت خراب نہیں ہوتی۔ توفیق عطا فرمائے۔ آخری بار آپ کا دوبارہ شکریہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔